لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم. امید ہے تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے اور رمضان کی عبادات میں مشغول ہوں گے، اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھتے ہوں گے. میں آج کچھ چیزیں آپ کے ساتھ ذرا شیئر کرنا چاہوں گا. اس سے پہلے 27ویں شب رمضان میں نے ایک دعا اپلوڈ کی تھی، اور اس دعا کے بعد کچھ حالات و واقعات ایسے بدلے کہ کم از کم جو ایسر فیملی ہے ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ہمارے درمیان منافقین حاسدین کتنے ہیں اور اصل میں متاثرین کتنے ہیں. اس کے ریزن کہ اس میں نے دعا کی تھی کہ اگر کسی کو شک ہے تو میں نے شامل کیا تھا بیچ میں سیف الرحمان خان نیازی کو، شامل کیا تھا اپنے آپ کو، شامل کیا تھا آپ کو، شامل کیا تھا ملک نوید صاحب کو، کہ اللہ نہ کرے جس طریقے سے باتیں کی جا رہی ہیں گروپوں میں بیٹھ کے پردھان منتری بن کے کہ کچھ نہیں ملنے والا، کچھ نہیں ملنے والا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو میں نے دعا کی تھی کہ اگر خدا نہ کرے ایسا ہے تو پھر جو بھی ایون کہ اس کی سوچ بھی ایسی ہو نا، ایک تو ہوتا ہے ایسا کرنا، اگر اس کی سوچ بھی ایسی ہو اور وہ ایسے کسی منصوبے کا حصہ ہو تو پھر رب تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں نشان عبرت بنائے. میرا سوال صرف اتنا ہے کہ آج بھی میری یوٹیوب پہ وہ ویڈیو موجود ہے، اس کے نیچے کمنٹس میں جا کے دیکھ لے کہ وہ جو گروپوں میں اتنے بڑے پردھان منتری بنتے ہیں ان کے ناموں سے ذرا چیک کر لیں کہ کس کس نے اس کے اندر آمین لکھا. بات وہی ہے کہ جتنی لمبی ڈیٹیل میں جائیں گے بات بڑھتی جائے گی، لیکن بات کو ختم کرنا چاہیے. وجہ میں آج تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا. مجھے یہ بتا دیں، ایک نام آپ نے سنا ہوگا غفار خان صاحب، ایک نام آپ نے سنا ہوگا شاہ فیصل کا، ایک نام آپ نے سنا ہوگا چودھری خالد فاروق کا، اسی طریقے سے کچھ اور نام بھی ہیں. بٹ مجھے یہ بتائیں کہ غفار خان سے بڑا بی فار یو سیف الرحمان نیازی کا کرٹک کون تھا، ناقد کون تھا، کس نے سب سے بڑی تنقید کی اور عدالتوں میں جا کے ایک ایک چیز کو دیکھنا، آبزرو کرنا، مانیٹر کرنا، وہ کن کن لوگوں نے رول پلے کیا. بات صرف اتنی سی ہے کہ جس کو اللہ نے کوئی تھوڑی سی عقل دی ہے، کوئی سینس نام کی اس کے اندر کوئی چیز ہے، اور واقعی اگر اس کے مقاصد نیک ہیں تو وہ لاجک کو سنتا ہے، اپنا دماغ اس کے اوپر اپلائی کرتا ہے کہ کیا یہ بات واقعی درست ہے، اس بات کے اندر کوئی وزن ہے. میں نے آپ کو چند نام لیے، ان سے بڑا تنقید کرنے والا کوئی تھا؟ لیکن الحمدللہ 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 جب ہم بیٹھے، ہماری گفتگو ہوئی، انہوں نے اپنی بات کی، ہم نے اپنی بات کی. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، نتیجہ ایک ہی نکلا کہ ان کے مقاصد بھی صرف یہ 5 لاکھ خاندان تھے اور ہمارے مقاصد بھی سیم 5 لاکھ خاندان ہی ہیں. اس کے علاوہ اس کے پیچھے اور کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا. بات سمجھ میں آئی؟ طے کیا ہوا؟ طے یہ ہوا کہ آج کے بعد ہم کوئی ایسی بات ہی نہیں کریں گے کہ جس کی وجہ سے اللہ نہ کرے سیف الرحمان خان نیازی کے باہر آنے میں کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ پیدا ہو، اس کے لیے کوئی مسئلے مسائل پیدا ہوں. چونکہ اگر اس کے لیے کوئی مسائل پیدا ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسائل انڈائریکٹلی ان 5 لاکھ خاندانوں کے لیے پیدا ہوں گے. وہ خاندانی لوگ ہیں، وہ نسلی لوگ ہیں. اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ایک وعدہ ہوا تھا، وہ آج بھی اپنی اسی زبان پہ قائم ہے، آج بھی وہ اپنے اسی وعدے پہ قائم ہے. گزارش میں اتنی کرنا چاہوں گا، کیا ان لوگوں کے منہ سے چلے جب بھی وہ تنقید کرتے تھے کبھی آپ نے کوئی گالی گلوچ سنی تھی؟ نیور. آج کسی نے ان کے منہ سے کوئی گالی گلوچ سنی ہے؟ بھائی پیسے کا لین دین کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، آپ کے 1000 اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن کیا ان اختلافات میں اپنا شجرہ نسب بیان کرنا ضروری ہے؟ یا اپنے گھر کی ماؤں بہنوں جیسے کریکٹرز دوسروں کی فیملی سے بھی ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ بھی ایسے ہی ہیں؟
खुदारा ऐसा हरगिज नहीं है, लाजिम नहीं है कि अगर आपकी माँ, बहन, बेटी, बीवी या खुदा ना करे आप वो हो जो आप अपना शजर नसब ग्रुपों में बैठ के बयान कर रहे होते, तो लाजिम नहीं है कि भाई हर घर की माँ, बहनें, बेटियां ऐसी ही हों। खुदारा अपने घर की बातें अपने घर तक रहने दिया करें। ग्रुपों में अगर आप आए हैं लीड करने के लिए, मैं क्या कहूं, हंस हंस के यकीन करें बुरा हाल हो जाता है। मैं चूंकि सिर्फ हंस सकता हूं, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता हूं। एक हजरत जो ग्रुपों में रोना रोता था कि मैं मर गया, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी शादी थी, मेरी शादी पे आके लोगों ने मेरे गले में कपड़ा डाल के मुझे खींचना शुरू कर दिया, मैं जी किस्तों में पैसे दे रहा हूं। अब जब सैफुर रहमान खान न्याजी बाहर आ गया, बाहर आके भाई उस शख्स ने ओन किया, उसने कहा जी आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपका कैश बॉक्स है, आपकी कार कमेटी है, आपकी एक्टिवेशन फीस है, वॉट एवर इज। ओ भाई मैं बैठा हूँ, मुझे थोड़ा सा सांस लेने दो, मुझे अपने मामला सीधे कर लेने दो, मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। लेकिन अब वही साहब या उस जैसे असहाब जिनकी जुबान पे सिवाय गाली गलोच के और कुछ नहीं है। रीजन मैं समझ सकता हूं, चूंकि मैं भी इस वक्त अपने घर में बैठ के ये वीडियो बना रहा हूं, तो वो भी जब वो मैसेजेस करते होंगे, क्या उनकी माएँ बहनें नहीं सुन रही होंगी, क्या उनकी बेटियां नहीं सुन रही होंगी? वो अपने घर के माहौल को जैसा ग्रुपों के माहौल को भी समझते हैं। और दुनिया को नजर आ रहा है कि ये जो शख्स प्रधानमंत्री बन के आ गया ना, बैठा हुआ है लीड करने के लिए, इसके घर का ये माहौल है, ये तो हमें भी मरवाएगा, तो लोग तो उससे वैसे ही 10 कदम दूर भागते हैं। गुजारिश सिर्फ इतनी करना चाहूंगा, हजार इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन जहां पे आके इशू होगा गाली गलोच का, धमकियां देने का, मुझे ये बता दें, एक शख्स ये कहे कि जी जलाओ गिराओ, डंडे सोटे उठाएंगे, असला उठाएंगे, पेट्रोल की बोतल लेके जाएंगे, जिधर सैफुर रहमान खान न्याजी या उसके रुफका नजर आएंगे हम उनको जला देंगे। एक उठता है वो कहता है उसको तेजाब के ड्रम में डाल के हम उसको जाने फानी से रुखसत कर देंगे। भाई आप होंगे, आप बहुत बड़े डाउन होंगे भाई। अब तो लोग ये अल्फाज भी यूज करते हैं, ओ जी असी ते हैगे ही नवाब हैगे हैं जनाब, असी ते जनाब अपना चौधरी ते असी बड़े बड़े प्रधानमंत्री हैं। या तो अपने पास्ट की स्टोरियां जो आपने बताई हुई हैं या वो गलत थी या फिर ये गलत हैं। खुदारा दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के चलाना छोड़ दें। मैं सिर्फ आप तमाम अहबाब से रिक्वेस्ट करूंगा, इस तरीके की हरकतें छोड़ दें। अब अपने हक के लिए आवाज उठाना ये आपका राइट है, आप समझते हैं, आप अपनी आवाज उठाएं, लेकिन अखलाक के दायरे में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए। लेकिन अगर आप लिमिट्स क्रॉस करेंगे, आपका क्या ख्याल है कि क्या सैफुर रहमान खान न्याजी या उसके रुफका, जिनको इतनी बड़ी बड़ी धमकियां आज के इस दौर में जब साइबर क्राइम मौजूद है, जब आप ये धमकियां देंगे और आपके यूट्यूब चैनल उन तमाम धमकियों को शह देंगे, वो जिसे कहते हैं ना जलती पे पेट्रोल डालने वाली काम है, पेट्रोल जब डाला जाएगा तो फिर खुदारा इतना हक सैफुर रहमान खान न्याजी को भी दें, उसके रुफका को भी दें कि वो कानून के दायरे में रहते हुए अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए जो उनको मुनासिब लगे वो उनको करना चाहिए। ये उनका कानूनी हक है, जैसे आपका हक है सेम उसी तरीके से उनका हक है। रिक्वेस्ट इतनी करना चाहूंगा, मैंने आपको चंद मिसालें दी अभी, बहुत सारे अहबाब हैं, बहुत सारे, एक नहीं है, मैं कितने नाम गिनवाऊं कि जिन्होंने पास्ट में सैफुर रहमान खान न्याजी के हक में आवाज उठाई, आज भी उसके हक में आवाज उठा रहे हैं। ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिन्होंने पास्ट में सैफुर रहमान खान न्याजी के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन आज उसके हक में आवाज उठा रहे हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? 10,000 दफा बता चुके हैं कि भाई ये वो चीजें हैं जिनको लाइव या यूट्यूब चैनल या ऑनलाइन जूम मीटिंग में कभी भी नहीं डिस्कस की जा सकती हैं। तरीकाकार सिर्फ एक है और वो है फेस टू फेस मीटिंग। जब फेस टू फेस मीटिंग वाली बात हुई, ये क्या कहा गया, वो मिल ही नहीं रहा जी, उसको मिलना चाहिए, वो जवाब नहीं दे रहा, कमाल कर रहे हैं जी।
جب ملنے کے لیے بات کی، جو ملنے والے تھے وہ آج بھی جوک در جوک جا کے مل رہے ہیں، دن میں پتہ نہیں کتنے گروپس اس سے ملتے ہیں، وہ صبح سے لے کے رات تک، ایون کہ سحری تک وہ پتہ نہیں کتنے گروپ سے مل رہا ہے۔ لیکن جنہیں پتہ ہے کہ ہم جا کے کیا شکل دکھائیں گے، کس منہ سے اس کے سامنے بیٹھیں گے، اب وہ کہتے ہیں جی آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں ہے، میں کیوں جاؤں جی؟ تو کیا وہ آپ کے گھر پہ آنا چاہیے؟ وہ آپ کو گھر پہ آ کے آپ کو پریزنٹیشن دے؟ بھائی لاکھوں خاندان ہیں، اس نے سب کو ایکول نظر سے دیکھنا ہے، اس کی وضاحت کی جا چکی ہے، اس کے لیے سب کے سب ریسپیکٹیبل ہیں، وہ ایک ایک کے ساتھ اس کو ملنا چاہیے، وہ گروپس کی صورت میں ملے، انڈیویجولی ملے، تمام احباب کا اس کے اوپر حق ہے، وہ چاہے دوست ہے تو چاہے دشمن ہے۔ اب جن کو یہ پتا ہے کہ ہم نے یہ باتیں کی ہوئی ہیں اور اس کے نوٹس میں ہیں، ہم کس منہ سے جا کے اس کو فیس کریں گے، ان کا کام یہ ہے، وہ آج بھی گروپوں میں گند ڈال رہے ہیں۔ ایک آدمی آتا ہے، کسی کو نہیں پتا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کس کمپنی سے ہے، وہ کس کمپنی کے ساتھ کام کر رہا ہے، وہ آ کے ایک شرلی چھوڑ دے گا، 10 اور شروع ہو جائیں گے۔ خدا را ان لڑائی جھگڑوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا، اگر سنسیئر ہیں ان 5 لاکھ خاندانوں کے لیے تو پھر تھوڑا سا سوچ کے بولا کریں کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ پھر ایک سوال بار بار کرپٹو کدھر ہے، فلانی چیز کدھر ہے، فلانی چیز کدھر ہے؟ میں آپ سے بات کرتا ہوں، میں آپ کو کہتا ہوں جی، میں کہتا ہوں جی اس کے پاس کوئی کرپٹو نہیں ہے، میں آپ کو کہتا ہوں جی اس کے نام پہ کوئی پراپرٹی نہیں ہے، میں کہتا ہوں جی اس کے پاس صرف وہ ہے جو آن ریکارڈ، جس کو نیب گورنمنٹ آف پاکستان مان رہی ہے کہ یہ کچھ ہے اس کے پاس اور ہمارے قبضے میں ہے، اس کے پاس صرف وہ ہے۔ بتائیں، میرا صرف آپ سے ایک سوال ہے، کیا آپ نے کمپنی کو جوائن کیا تھا پروفٹس لینے کے لیے، یا آپ نے ایز اے ڈائریکٹر کمپنی کو جوائن کیا تھا کہ کیا آپ کمپنی کے پارٹنر ہیں؟ اور بھائی اگر آپ نے کمپنی خریدی تھی نا تو پھر تو آپ اس کی لونا تلاشی، کرپٹو کدھر رکھی ہوئی ہے، فلانی پراپرٹی کدھر ہے، فلانی چیز کدھر ہے، فلانی چیز کدھر ہے، فلانی چیز کدھر ہے؟ بھائی وہ اگر عزت سے پیش آ رہا ہے تو اس کو عزت سے پیش آنے دیں۔ آپ یہ پوچھیں کہ جی میرے $50 لگے ہوئے، کیا میرے $50 سیف ہیں؟ میرا $50,000 لگا ہوا ہے، کیا میرا $50,000 سیف ہے یا کہ نہیں ہے؟ اب اگر آپ اس سے یہ پوچھیں گے جی فلانی چیز ہے، فلانی چیز کتے، فلانی چیز کتے، فلانی چیز کتے، وہ آگے سے صرف ایک ہی جواب دے کہ تسی مامے لگ دے ہو، آپ نے صرف کمپنی کو جوائن کیا تھا، اپنی بات کریں آپ نے کتنے لگائے تھے، تو اس کا جواب بہت سمپل ہے کہ جو اس نے دینا اسے 3 گنا زائد الحمدللہ گورنمنٹ آف پاکستان نیب بھی مانتی ہے کہ ان کی کسٹڈی میں پڑا ہوا ہے، صرف ریفرنس پڑھ کے دیکھ لیں، ہائی کورٹ کا فیصلہ پڑھ کے دیکھ لیں کہ کیس کے اندر ہے کیا۔ اب رستے دو ہیں بھائی، بڑی سمپل سی بات ہے، آپ نے گالیاں دینی ہیں، جزاک اللہ دیں، آپ نے دھمکیاں دینی ہیں دیں، آپ نے جلوس نکالنے ہیں نکالیں، آپ نے دھرنے دینے ہیں دیں، لیکن اپنی ذمہ داری تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ 5 لاکھ خاندان ہیں، ایک گروپ وہ ہے جو ان 5 لاکھ خاندانوں کے تحفظ کے لیے دن رات تگ و دو کر رہا ہے، مصروف ہے، اور ایک وہ ہے جن کا بس نہیں چلتا کہ سیف الرحمان کے منہ سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نکلوائیں، سیف الرحمان کوئی ایسی بات کرے، اور پھر ٹیبل سٹوریز۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ جی وہ فلانا ملا، اس نے یہ کہہ دیا، فلانا، بھائی کسی ایک کا نام مینشن کریں، آئے نا ذرا سامنے، آئے نا فرنٹ پہ آ کے ذرا بات تو کریں۔ اللہ معافی دے، کوئی کوٹھوں کی مثال دیتا ہے۔ اب میں کیا کہوں، میرے لیے تو سارے ہی قابل احترام ہیں، جس کا جو جہاں کا تجربہ ہوگا وہ وہاں کی ہی بات کرے گا۔ گزارش صرف اتنی کرنا چاہوں گا، سیف الرحمان خان نیازی نہیں سو رہا، جو مخلص لوگ ہیں وہ نہیں سو رہے، لیگل ٹیم مصروف ہے، اور ہماری بھرپور کوشش اور خواہش ہے کہ 15 تاریخ تک، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری کوشش اور خواہش ہے کہ 15 تاریخ تک، یہ آنے والی 15 مئی تک، ہم کسی فائنل نتیجے پہ پہنچیں، ایک پراپر ایکشن پلان بنے، آپ کو ایک ڈیٹ دی جائے، ایگزیکٹ ڈیٹ دی جائے کہ
کس ڈیٹ تک کیا کچھ پاسبل ہے، اس کا کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے، کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ ابھی ایک بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد ہے، یو کین سے کہ اراؤنڈ 90%، میں 90% کا لفظ یوز کر رہا ہوں، اراؤنڈ 90% ممکن ہے اس سے بھی زائد ہوں، جو یہ کہتے ہیں جی ہمیں تو پیسوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں تو سیف الرحمان خان نیازی کی ضرورت ہے، ہمیں تو سسٹم کی ضرورت ہے، ہمارا سسٹم جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے جڑنا چاہیے۔ مجبوری یہ آ رہی ہے کہ ملک میں قانون نہیں ہے، اب وہ سسٹم کہاں سے جوڑے بیچارہ۔ جب جس وقت بھی اس سے ملاقات ہوئی، میں آج صبح واپس آیا ہوں، کل کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، متبرک رات ہے، کل بھی جب ہماری گفتگو ہوئی تو اس کا ایک ہی کہنا تھا کہ جب بات ہوئی نا کہ جی لوگ تو یہ چاہ رہے ہیں کہ جی کمپنی چلنی چاہیے اور سسٹم ہے، انہوں نے کہا جی یار میں کس طریقے سے چلاؤں، میرا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ میں ہر شخص کی ایک ایک پائی اس کے سپرد کر دوں کہ بھئی یہ تیرا حق تھا، یہ میرے پاس امانت تھی، اے پھڑ ہن تیرا جتھے دل کرے آپ اس کمپنی میں جاؤ، جا کے کام کرو جس طریقے سے کرو۔ ہاں ملک میں کوئی قانون بن گیا تو ٹھیک ہے، جن کو میں واپس کر چکا ہوں گا، میں اس وقت جب کوئی کمپنی بناؤں گا تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ 100% لوگ میرے ساتھ واپس آئیں گے۔ میرا مقصد، میرا ٹارگٹ جو ہے وہ لوگوں کو دینا ہے، اور میں پھر کہوں گا کہ اس کو آپ سے زیادہ جلدی ہے دینے کے لیے، تو خدا را تھوڑا جا بریک تے پیر رکھو، گالی گلوچ سے پرہیز کریں، جو آپ کے گھر کا ماحول ہے اس کو گھر تک ہی رہنے دیں، اس کو گروپوں میں نہ لائیں۔ جو کریکٹرز آپ کے گھر میں ہیں، ہر گھر کو، ہر فرد کے کو اس کیٹیگری پہ، اس پیمانے پہ مت تولیں کہ یہ بھی شاید میرے جیسا ہوگا، تو سارے پانچوں انگلیاں ایک برابر نہیں ہوتی۔ اور جیسے آپ کو حق ہے، اگر کوئی بھی شخص اس کو دھمکیاں دیتا ہے، اس کے رفقا کو دھمکیاں دیتا ہے، تو پھر اس کے پاس قانونی رستہ ہے، غیر قانونی کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں۔ غیر قانونی دھمکیاں تو ہمیں مل رہی ہیں نا، گالیاں تو ہمیں مل رہی ہیں نا، نہ ہم گالیوں کا جواب گالی میں دے رہے ہیں، نہ ہم وہ غیر قانونی زبان کا جواب جو ہے وہ غیر قانونی زبان میں دیں گے، لیکن حق اس کو ہے کہ جو اس کے دل میں آئے وہ کرے۔ آخری بات، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی فلاں کو کچھ نہیں ملے گا، یہ یاد رکھیے گا، جس نے سیف الرحمان خان نیازی، راجہ ریاض، ایکس وائی زی، کسی کو بھی اگر اس نے 10,000 دفعہ گالیاں دی ہوں گی، دھمکیاں دی ہوں گی، جو اس کی انویسٹمنٹ لگی ہوئی ہے وہ اس کا حق ہے، وہ کسی کا باپ بھی اس کو نہیں روک سکتا، وہ اس کو ملنا ہی ملنا ہے۔ آخری بات، کیا آپ نے سیف الرحمان خان نیازی کے منہ سے کوئی ایسی بات سنی کہ فلاں کو دوں گا اور فلاں کو نہیں دوں گا؟ کیا آپ نے راجہ ریاض کے منہ سے سنی کہ فلاں کو دوں گا اور فلاں کو نہیں دوں گا؟ کیا آپ نے ملک نوید کے منہ سے کبھی سنا کہ فلاں کو دوں گا اور فلاں کو نہیں دوں گا؟ تو خدا را جب سیف بھائی کے منہ سے ایسی بات سنے تو پھر ری ایکٹیو ہوئیے گا، ادروائز اپنے ریموٹس جو ہے نا وہ لوگوں کے ہاتھ میں مت دے، دعا کرے۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو 15 تاریخ سے پہلے ہی، جتنی کوشش ہے ہماری، تو کوشش یہ ہے کہ ایز ارلی ایز پاسبل، جتنا جلدی پاسبل ہو، لیکن کچھ قانونی معاملات ہیں جس کی وجہ سے مصروفیت ہے، صاحب بھائی مصروف ہیں، اور ایز ارلی ایز پاسبل جیسے ہی کوئی لائے عمل بنا تو انشاءاللہ آپ کو انٹیمیٹ کر دیا جائے گا۔ اس وقت تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ایسے لوگوں سے پرہیز کریں، ایسے لوگوں کی کمپنی سے بچنے کی کوشش کریں، ایسے لوگوں کے گروپوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ میں تو حیران ہوں ایسے گروپ ایڈمنز کو کہ جن کے گروپوں کے اندر یہ گالی گلوچ اور یہ سارا کچھ چل رہا ہے، تو میں کہوں گا کہ وہ بھی 100% اتنے ہی ذمہ دار ہیں اس گفتگو کے، جتنی کہ وہ گفتگو کوئی بھی شخص کر رہا ہے، وہ ایکس وائی زی کوئی بھی شخص ہے، تو وہ بھی اس چیز کے ذمہ دار ہیں۔ اپنی ذمہ داریوں کا خیال رکھیں۔ آپ کی گروپ میں بھی مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں، کیا امپریشن دینا چاہ رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ کیا شجرہ نسب ہے؟ کیا گفتگو چل رہی ہے؟ تو میرا کام صرف ریکویسٹ کرنا تھا۔ فرام دا ڈے ون میں وہ شخص ہوں جس نے ہمیشہ ایک ٹارگٹ رکھا کہ انتشار نہ پھیلے، قتل و غارت نہ ہو، لیکن اب اگر کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ ایسا دوبارہ سے ہو جائے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے لوگوں کے اعلی کار مت بنے، اپنے کندھے لوگوں کو پیش نہ کریں کہ آپ کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلائی جا سکے۔ میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں صدق کے دل سے میں آپ تمام احباب سے معذرت چاہوں گا، لیکن جو ایک ریئلٹی ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔
تھینک یو ویری مچ۔